ایک بہت ہی اہم مضمون ہے جو انشاءاللہ تعالی کان کھڑے کر دیے. بہت ہی اہم مضمون اسراف کے بارے میں کہ قرآن پاک میں اسراف کے بارے میں کیا ہے، احادیث مبارکہ میں کیا ہے، اور جب مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں ہم لوگ کہ اس میں شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم اپنا خرچہ کم کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں. رزق بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں، اور رزق کی برکت ہوتی ہے گناہ چھوڑنے پر. اسراف کے بارے میں حضرت مولانا منظور احمد آفاقی صاحب ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ وقت ہوگا تو ٹھیک، ورنہ وہ 16 صفحات ہیں قرآن پاک حدیث پاک سے. یہ بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دور میں ایک آدمی ایک دفعہ ایک گھر کو آگ لگ گئی. آپ نے تحقیقات کرائی، معلوم ہوا کہ رات کے وقت صاحب خانہ چراغ بجھائے بغیر سو گیا تھا. اس وقت تیل کے چراغ ہوتے تھے. ایک چوہا اپنے بل سے نکلا، چراغ کے پاس پہنچا، اس میں پڑے ہوئے تیل کو پینے لگا. تیل ختم ہوا تو اس نے بتی کا نچلا سرا منہ میں دبایا اور چھت پر چڑھ گیا. بتی کا دوسرا سرا بدستور جل رہا تھا. چھت گھاس پوس اور کھجور کی شاخوں کا ایک چھپر تھی جس نے فوراً آگ پکڑ لی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے گھر میں آگ پھیل گئی. اس موقع پر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 931 میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو. یہ پابندی صرف آگ پر نہیں لگائی گئی بلکہ ہر اس چیز پر ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہو. ریفریجریٹر تو مجبوری ہے. باقی کتنے لوگ ہیں، حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے تو جتنی دیر باہر نکلتے فرماتے اے سی بند کر لو. شیخ الحدیث ترجمان اکابر میرے شیخ موجودہ آنکھوں دل کی ٹھنڈک فرمایا، کبھی کبھی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے، ہم ہے ہی نہیں تو آگ لگ گئی. اسی طرح ہماری غیر موجودگی میں پنکھے چل رہے ہیں، ایگزاسٹ فین چل رہے ہیں، حتیٰ کہ گھر والے گھر بند کر کے جا رہے ہیں کسی کام سے یا کسی بھی دعوت کوئی بھی چیز سے جا رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ایگزاسٹ فین چل رہا ہے. اسی طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر کمرے میں، دفتر ہو یا گھر، دفتروں میں زیادہ، چاہے دفتر دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، مختلف ایکسٹینشن وائر ہوتی ہیں، اور ہر چیز کے لیے چارجنگ چاہیے، چاہے لیپ ٹاپ ہو، چاہے ٹیپ ہو، چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے ٹیلی فون ہو، چاہے جو ریچارجیبل بیٹری سیلز ہوتے ہیں. ہر وقت ایک ہی کمرے میں کتنے کنیکشن لگے ہوئے ہیں، تو سستی تار لگا دیتے ہیں، آخر میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ اسی طرح رات کا معاملہ ہے. اب ظاہر بات ہے اے سی تو بند نہیں کرے گا رات کو آدمی، جس کے گھر میں ہے جتنے گھنٹے کی اجازت ہے، جو ہر گھر کا معاملہ ہوتا ہے. کہیں 2 گھنٹے کی، جن کو میں جانتا ہوں، کہیں 2 گھنٹے کی اجازت، کہیں 3، کہیں 4، اور سمجھاتے ہیں کہ بھئی اتنا بل ہم نہیں بھر سکتے، چوری تو نہیں کریں گے، کنڈے کی حرام لائٹ تو نہیں لیں گے. بہرحال جو بھی معاملات ہوتے ہیں، واش روم سے نکلے لائٹ کھلی ہوئی ہے. تو ایسی اور چیزیں بھی جو نقصان دہ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. ماسکیٹو کوائل ہے، اس میں ایک سرا آگ لگا ہوا ہے، وہ بیڈ کے نزدیک رکھ دیا. یہ واقعہ ہوا ہے ایک گھر میں، اور نیند میں خیال نہیں رہا، بلینکٹ گرا دیا. اتنی چھوٹی سی چیز نے فوم کو اور بلینکٹ کو آگ لگا دی، اور ایسا کہ کچھ سمجھ میں نہ، اتنا دھواں فوم کا تھا. 2 واقعات مجھے پتا ہے ماسکیٹو کوائل سے. جو گلوب وغیرہ جلاتے ہیں نا، احتیاطیں ہونی چاہیے. پھر بچوں کے سامنے، بچے پتا چلا ہاتھ لگا لیا انہوں نے، وہ جل گیا ہاتھ ان کا. ایک آدمی پانی کے لیے ٹونٹی کھولتا ہے، پانی نہیں نکلتا لیکن وہ کھولتا ہی چلا جاتا ہے. جب ٹونٹی مکمل کھل جاتی ہے اور پانی برآمد نہیں ہوتا تو وہ شخص ٹونٹی کو اسی کھلی ہوئی حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جو دھیان دلاتے ہیں. اس کے بعد جب پانی اپنے وقت پر آتا ہے تو ضائع ہوتا رہتا ہے. اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو زیادہ پانی نکلنے کی صورت میں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ جب ٹونٹی کھولی تھی اور پانی نہیں تھا تو اسے اسی وقت ہی بند کر دیا جاتا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو. صرف آگ میں معاملہ نہیں ہے یہ. اسی طرح آپ سنتے ہیں کہ گیس نہیں ہے، آج کل لوڈ شیڈنگ ہے تو بند نہیں کرتے. اب جیسے ہی گیس آئی اور لائٹر جیسے ہی لگایا، آگ بھڑک اٹھی. کئی درجنوں واقعات ہیں اس کے. ایک دوسرے شخص نے بجلی کا سوئچ آن کیا تاکہ بلب جلے یا پنکھا چلے، لیکن برقی رو معطل تھی، لہذا سوئچ کو اسی وقت ہی آف کر دیا جائے.
لیکن غافل لوگ اس سوئچ کو آن ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور جب برقی رو بحال ہوتی ہے، کرنٹ آتی ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو بلب جلتا رہتا ہے، پنکھا چلتا رہتا ہے، یعنی بجلی ضائع ہوتی رہتی ہے، جو نقصان ہے، اسراف بھی ہے، قوم کا بھی نقصان۔ یہ چلو آ بھی گیا سامنے، ایک تیسرے شخص نے گیس کا چولہا وغیرہ آن کیا، گیس نہیں نکلی تو اسے بھی اسی وقت آف کر دے، ورنہ آن ہونے کی صورت میں گیس کے نکلنے سے جو نقصان ہوگا اس کا تصوری لرزا دیتا ہے، تصوری لرزا دیتا ہے۔ اور بچوں کو بھی دیتے ہیں، بھائی کھولو گیس کھولو، اب وہ جلا نہیں سکا لائٹر کو، جو آتے ہیں چھوٹے لائٹر، اور پھر جب گیس بھر گئی جیسے ہی شعلہ نکلا ختم۔ اللہ بچائے مجھ سے ادھر مومن کو، ہر گھر کو اللہ بچائے۔ جناب ایک تیسرے شخص نے گیس کا چولہا وغیرہ آن کیا، گیس نہیں نکلی تو اسے بھی اسی وقت آف کر دے، ورنہ آن ہوگی صورت میں گیس کے نکلنے سے جو نقصان ہوگا اس کا تصوری لرزا دیتا ہے۔ آپ رات کو جب سونے لگیں تو بجلی یا گیس کا ہیٹر بھی بند کر دیں، آن رہنے کی صورت میں کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے، بلکہ اس کام میں غفلت برتنے پر کئی حادثات رونما ہو چکے، کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں اور گھر کے گھر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ ہے وفاق المدارس میں آیا شوال 1443 ہجری کا۔ جناب آپ نے گیس کے چولہے پر دودھ وغیرہ گرم کرنے کے لیے رکھا، جب اسے جوش آیا تو پتیلے سے نکل کر چولہے پر گرا، جس سے آگ تو بجھ گئی لیکن گیس نکلتی رہی، حتیٰ کہ پورا کچن اور کمرہ گیس سے بھر گیا۔ دیکھو تو سے اللہ کے پیارے علماء اور مفتی صاحبان ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جناب اس صورت میں اگر دیا سلائی جلائی جائے کہ آگ بھڑک کر پورے کمرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے جناب، اور ہر چیز جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ ان حادثات اور نقصان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد کیجئے، آگ تمہاری دشمن ہے، پھر اس دشمن سے غافل مت رہیے۔ یہ 1972 کی بات ہے۔ ایک دن میرے کمرے میں میری عدم موجودگی میں ایک چور گھس آیا۔ انگریزی مہینے کی پہلی تاریخ تھی۔ وہ اس نیت سے آیا تھا کہ تنخواہ مل چکی ہے، اچھی خاصی رقم ہاتھ آئے گی، لیکن میں ابھی تنخواہ کی رقم گھر میں نہیں لایا تھا۔ اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے کمرے کی بہت سی اشیاء چرائیں اور بھاگ گیا۔ میں اپنے وقت مقررہ پر پہنچا تو کمرے میں افراتفری کا عالم تھا، کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ رقم کی تلاش میں ظالم نے اس قدر ادھم مچایا تھا کہ ایک سنبھلے گھر کو کباڑ خانہ بنا دیا۔ کمرے کے دروازے تو بند تھے لیکن ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی، حالانکہ میں اسے بھی بند کر کے گیا تھا۔ میں نے اس کھڑکی کا جائزہ لیا، اس کی ایک چٹخنی نیچے فرش پر پڑی تھی۔ چور نے اسی کھڑکی پر دھینگا مشکی کی تھی، نتیجہ اس کے اندر کے چٹخنی جڑ سے اکھڑ گئی۔ اس کے ساتھ ایک دوسری چٹخنی بھی تھی جسے میں نے بند نہیں کیا تھا، اور ایک تیسری چٹخنی نیچے تھی، وہ کھلی ہوئی تھی۔ اس حادثے پر میری آنکھیں کے کھڑی بنانے والی 3 چٹخنیاں بیکار فٹ نہیں کی تھیں۔ اس نے میرا بھلا سوچا تھا، لیکن مجھے اس کا احساس اس واردات کے بعد ہوا۔ میں نے اس دن تہیہ کر لیا کہ آئندہ کھڑکیوں اور دروازوں کی تینوں چٹخنیاں بند کروں گا تاکہ پھر نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ صرف ارادہ ہی نہیں بلکہ میں نے اس پر سختی سے عمل کرنا شروع کیا۔ رات ہو یا دن، روشنی ہو یا تاریکی، جب بھی میں کوئی دروازہ بند کرتا ہوں تو اوپر والی دونوں اور نیچے والی چٹخنی ضرور بند کر لیتا ہوں۔ جناب یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ جناب میرے ایک داماد اس طریقے پر خاصے چیم بجبی ہوئے، کہنے لگے محترم آپ کھڑکیوں دروازوں کو تگنی کا ناچ کیوں نچواتے ہیں؟ توحید کا اقرار کرتے ہو اور پھر یہ بھی کرتے ہو آپ۔ میں نے ان سے بحث نہیں کی بلکہ ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک دروازے کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا بیٹا اسے بند کیجئے۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ میں نے کہا اس کی اوپر والی دونوں چٹخنیاں بند کریں۔ انہوں نے دونوں بند کی۔ میں نے کہا اب ذرا جھک کر نیچے والی بھی بند کریں۔ انہوں نے بلا چوں چرا وہ بھی بند کر دی۔ میں نے کہا اب ذرا دروازے کو دھکا لگا کر دیکھیں کس قدر مضبوطی سے بند ہو چکا۔ انہوں نے دھکا لگایا، کچھ زور آزمائی بھی کی، لیکن دروازوں میں ذرا بھی حرکت نہیں ہوئی۔ پھر داماد نے کہا میری آنکھیں کھل گئیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں مسواک یا ٹوتھ برش ہے، خیال رکھنا۔ پہلے تو یہ بتاؤں میں کہ بچے کے ہاتھ میں پینسل دے دی جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ حافظ ڈاکٹر شفقت بھی اس کے گواہ ہیں۔ احتیاط نہیں کرتے نا، دوائیوں پر لکھا ہے کہ بچوں کے پہنچ سے دور کریں، نیچے رکھی ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ خطرناک جو صفائی کے ہوتے ہیں نا، آئے دن ہاسپٹل میں پوچھیں ڈاکٹروں سے کہ بچے، یہ بیٹھا ہوا چائلڈ اسپیشلسٹ پوچھیں، فینائل اور اس قسم کی چیزیں خطرناک رکھی ہوئی۔ تو بچے نے کیا کیا، پینسل جو ہے نا یہ والا نوک والا ایسا منہ میں ڈال کے اندر رکھا، حلق میں گھس گیا وہ۔
اسی طرح اور چھری دے دیتے ہیں ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں، بہت سی چیزیں جناب۔ اس نے پانی کی ٹونٹی کھول کر کلی کی اور دانتوں کی صفائی شروع کر دی۔ اس عمل کے دوران میں ٹونٹی کھلی رہتی ہے، مسجدوں میں اور مدرسوں میں آپ دیکھ لیں، اور بالٹیوں کے حساب سے پانی نکل کر ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک غفلت ہے، اس کا ازالہ کیجئے۔ میری جگہ قدرتی یہاں ہے، قدرتی، میں خود نہیں رکھتا، قدرتی یہاں ہے۔ اب کسی نماز کے بعد میری نظر ظاہری باتیں سامنے پڑتی ہے، اللہ معاف فرمائے اتنا زور سے ٹونٹی کھلی بھی ہے اور صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں، تو مسواک کی بات ہو رہی ہے، صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں، سامنے رکھے ہیں الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد وہ صابن کو بہت صاف کیے اور بہت رگڑ کر جو ہے وہ اچھا خاصا جھاگ بنا کر چہرے پر لگاتے رہے۔ نماز تو نکل چکی تھی، اس کے بعد پانی کھلا ہوا ہے، اس سے پہ چہرہ بھی صاف کر رہے ہیں، چہرہ بھی اسے صاف کر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ ذرا پتہ کریں کہ جو لوگ احتیاط کرتے ہیں کتنی مقدار میں نہاتے ہیں، وہ بالٹی کی کتنی مقدار میں نہاتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا 30% بالٹی بھری ہوئی اس سے غسل کر لیتے ہیں، اور وہاں 3 بالٹیاں، ایسا لگتا ہے حضرت والا ہنستے تھے کہ پانی کی مچھلی لگتا ہے۔ خیر مچھلی تو پانی کی ہی ہوتی ہے بھائی، آدھا جملہ اسراف ہو گیا نا۔ مجھے ان باتوں کی تلاش ہوتی ہے تاکہ بار بار سن کے اثر ہو جائے۔ گھر کے اندر بھی حضرت اس پر مفتی حضرت مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب دامت برکاتہم کا بھی ہے، فرمایا ایک بار میری بات مان لو، تھوڑی تکلیف تو ہوگی، ایک آنٹ سے ٹونٹی کھولو اور اس ہاتھ سے بند کرنے کی پریکٹس کرو۔ حقیقت ہے، یقین کریں آپ کہ اتنا آسان ہو گیا اللہ کے کرم سے۔ کاش کہ یہ جملہ جو ہے وہ وضو میں جو وسوسے کرتے ہیں ان تک پہنچ جائے۔ یہ ایک غفلت ہے، اس کا ازالہ کیجئے، دوسروں کو بھی سمجھائیے۔ پانی صرف اس وقت کھولیں جب آپ نے کلی کرنی ہو یا ہاتھ منہ دھونا ہو۔ مسواک اور برش کرتے ہوئے پانی کو بند رکھیں۔ اگر آپ پانی کا بل بھی ادا کرتے ہیں تو آپ کو پانی کا ضیاع فوراً بند کر دینا چاہیے۔ وضو کرتے وقت بھی اس احتیاط کو ملحوظ رکھیں۔ اعضائے وضو کو 3 بار دھو لینا کافی ہے، اس سے زیادہ پانی کا استعمال شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ فقہاء کرام نے پانی کے اسراف سے منع کیا ہے۔ بجلی کے بل حد سے زیادہ آنے لگے ہیں، میں نے اور میرے اہل خانوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم جب ضرورت ہوگی تب استعمال کریں گے۔ اسی طرح استری کھلی رہتی ہے اور بچے، آپ کو تو نہیں پتا یا بڑے کو بھی نہیں پتا کہ استری آگ لگی ہوئی ہے، اس وقت بچے ہاتھ مار دیتے ہیں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دعا کریں، کل اس میں اور آگے بات عرض کروں۔